بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ رب العزت تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ اگر سجدے نہ ہوتے تو ہم جیسوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے، اور جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ یا اللہ، بس اپنی محبت میں مبتلا کر دے۔ کچھ موقعوں پر منہ بند رکھنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم وفات نہ پا جائیں۔ وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ چل۔ سیانے کہتے ہیں مشورہ اور نمک اس وقت تک نہ دیں جب تک مانگا نہ جائے، شاید اگلا بندہ پھیکی زندگی میں ہی خوش ہو، مطمئن ہو۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کا قول ہے، ایسے فائدے سے بچ جو دوسرے کا نقصان کرے۔ مطلب کی دشمنی تھی، فریب کا زمانہ تھا، دل میں دشمنی تھی، دوستی کا بہانہ تھا۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ فضول گوئی نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہے جس طرح خشک زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ اگر آپ حساس ہیں اور باتوں کو نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں تو آپ تمام بھیڑیوں سے بچ جائیں گے، مگر آپ کا دل آپ کو کھا جائے گا۔ میں نے کہا میں تھک چکا ہوں۔ جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ جو پتھر دیکھتے ہو تم، یہ آدمی تھا کبھی، اہل محبت کو بتا گیا کہ انتظار ایسے کرتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے۔ جو تمہیں تکلیف دے گا وہ خود بھی تکلیف اٹھائے گا، جو تمہیں مایوس کرے گا وہ خود بھی مایوس ہوگا، اور جو تمہیں تنہا چھوڑ دے گا وہ اپنے پچھتاوے میں تمہاری طرح خود کو ملامت کرے گا۔ یہ اللہ پاک کی عدلیہ ہے، چاہے سالوں بعد ہو، اور یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کچھ چیزیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں، جیسے کہ طنزیہ لہجے، کسی خاص کی جدائی، اپنوں کا جھوٹ، اونچی آواز، ماں کی اداسی، بغیر آواز کے رونا، دھوکہ اور ٹھنڈی چائے۔ خدا سے کچھ بھی مانگیں مگر یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ وہ آپ کو ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے جو آپ کا سکون برباد کرنے میں ماہر ہوں۔ دوسروں کو اجاڑنے والے ہرے نہیں رہتے، اور یہ بد دعا نہیں ہے۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں، اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کرے۔ میں دکھاوا کروں کس لیے، کس کے آگے یہاں،
روز محشر میرا حساب خدا لے گا، کوئی انسان نہیں۔ بڑے دردوں کے بعد پائی ہے یہ پختہ مزاجی، میرا دل نرم ضرور ہے مگر شیشہ نہیں رہا۔ اور لوگوں کے غلام مت بنو جب خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا اور یہی زندگی ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ بس اتنی سچائی سے جئیں کہ جب کوئی کہے تمہیں تمہارے کیے کا پھل ضرور ملے گا تو وہ دعا لگے، بد دعا نہیں۔ ضروری ہے کہ انسان یہ عزم کر لے کہ طبیعت مانے یا نہ مانے، بس اللہ کی ماننی ہے، کیونکہ جنت اپنی خواہشات کی پیروی سے نہیں بلکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے ملتی ہے۔